بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ نیتن یاہو کی صحت سے متعلق اہم خبر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا آپریشن مکمل ہو گیا جبکہ پروسٹیٹ کو نکال دیا گیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سرجری ہسپتال کے کئی منزلہ زیر زمین وارڈ میں کی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق خوف کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم کا زیر زمین آپریشن کرنا پڑا جو 2 گھنٹے سے زیادہ وقت جاری رہا۔ انہیں اب کئی دن زیر زمین وارڈ میں ہی گزارنا پڑیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی سرجری کے باعث عبوری وزیر اعظم کے طور پر وزیر انصاف نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ واضح رہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی عمر 75 برس ہے۔ گزشتہ سال ان کے دل میں پیس میکر نصب کیا گیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تل اویو اور یروشلم میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، غزہ جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل اویو اور یروشلم میں غزہ جنگ بندی کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا حماس کے ساتھ فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ نیتن یاہو کی مذاکرات میں عدم دلچسپی کے باعث اسرائیلی قیدی ہلاک اور لاپتہ ہوئے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے کئی ریاستوں میں مزید تباہی۔ امریکہ مسلسل غیر یقینی موسم زد میں رہا۔ برف باری اور طوفانی بگولوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ متعدد ریاستوں میں تباہی مچ گئی، ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ طوفانی ہواؤں سے کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سینکڑوں بجلی سے محروم ہو گئے۔ برفانی طوفان نے امریکی مختلف ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ ہنگامی حالات کے باعث 200 پروازیں منسوخ جبکہ 8000 سے زائد تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ شام میں مغربی اجارہ داری سے ایرانی شکست کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایرانی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام میں بشار الاسد کے بعد مغربی اجارہ داری سے ایرانی شکست کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایرانی وزارت دفاع کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ دشمنوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس شام پر کنٹرول ہمارے ملک کی شکست کا باعث بنے گا۔ ایران دمشق میں نئی حکومت کے ساتھ تعاون اور احتیاط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران شام میں کسی بھی عوامی حکومت کی حمایت کرے گا۔ اندرونی اور بیرونی تنازعات کا مقابلہ کرنے میں ایرانی عوام کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک ہفتے میں طیارے کے 4 ہولناک حادثوں نے دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کرسمس کے دن سے ایک ہفتے میں طیاروں کے 4 ہولناک حادثوں نے دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جن میں 217 افراد لقمہ اجل بنے اور حادثات کی فوٹیجز نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ جو ایئر کا ثانیہ ایک ہفتے کے اندر 4 فضائی حادثات کی سیریز میں تازہ ترین ہے۔ اگر 2024 کے آخری 5 دنوں میں ہزاروں لوگوں نے کرسمس اور نئے سال کی تعطیلات کے لیے سفر کیا تو دوسری طرف دنیا نے ہوائی جہاز کے 4 ایسے خطرناک حادثے دیکھے جنہوں نے اس نازک شعبے میں حفاظت کے بارے میں خدشات پیدا کر دیے۔ بنگلہ دیش میں 1972 کا آئین ختم کرنے کا مطالبہ، نیا منشور تیار۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کا سبب بننے والی طلبہ تنظیم نے ملکی آئین کو مجیب سیٹ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگست 2024 میں طلبہ احتجاج کے ذریعے حسینہ واجد کی شخصی آمریت کا خاتمہ کرنے والی طلبہ تنظیم نے 1972 کے آئین کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ طلبہ تنظیم نے اس آئین کو مجیب سیٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئین ہندوستان کی جارحیت کو ہوا دینے کا سبب بنے ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ تنظیم نے آئین میں اثر نو تشکیل دینے کے لیے ایک نیا منشور بھی تیار کر لیا ہے جسے آج جاری کیا جائے گا۔ جنوبی کورین ایئر لائن کے سی ای او نے طیارہ حادثے پر قوم سے معافی مانگ لی۔ جنوبی کوریا کے جنوبی علاقے میں واقع موان ایئرپورٹ پر جنوبی کوریا کے جیجو ایئر لائن کا طیارہ گزشتہ روز رن وے سے اتر کر اس کے گرد ہلکی بار سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ مسافر طیارے میں 181 افراد سوار تھے، جن میں سے اس حادثے میں اب تک 179 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ عملے کے 2 ارکان، ایک خاتون اور ایک مرد کو بچا لیا گیا۔
کورین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایئر لائن کے CEO نے طیارہ حادثے میں ہونے والی قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قوم سے معافی مانگ لی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، مزید 30 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اتوار کو چند گھنٹوں کے دوران غزہ سٹی کے 3 ہسپتالوں پر حملے کیے۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں متعدد لوگ جھلس گئے اور کم از کم 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس سے قبل جمعے کو کمال عدوان ہسپتال کو بھی آگ لگا کر صہیونی فوج نے ہسپتال ڈائریکٹر اور عملے سمیت سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 30 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ نئے سال کے پہلے دن برطانیہ میں خطرناک طوفان کی پیش گوئی۔ نئے سال کے پہلے دن برطانیہ میں خطرناک موسمی طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ شدید موسم کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ برطانیہ کے میٹ آفس کی جانب سے شدید برف باری، طوفانی ہواؤں اور بارش کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ شمالی انگلینڈ، جنوبی اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ آئرش سمندر کے ساحلوں پر ہوائیں 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتی ہیں۔ 1 جنوری سے ای سگریٹ کی فروخت پر پابندی کا فیصلہ۔ بیلجیم کی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے ملک نے 1 جنوری سے ڈسپوزیبل الیکٹرانک سگریٹ کی فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر صحت کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سستے ای سگریٹ صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ نوجوانوں کو سگریٹ نوشی اور نکوٹین کی طرف راغب کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ وزیر صحت کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ ڈسپوزیبل الیکٹرانک سگریٹ ایک نئی پروڈکٹ ہے جسے صرف نئے صارفین کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایسے منفرد سولر پینل تیار جو رات کو بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو سولر پینل دن میں سورج کی روشنی سے بجلی بناتے ہیں، مگر کیا ان سے رات کو بھی توانائی کا حصول ممکن ہے؟ یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر سائنسدانوں نے واقعی ایسے سولر پینل کی تیاری میں پیش رفت کی ہے جو رات کو بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایسے سولر پینل کو تیار کر لیا ہے جو رات کو بھی بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ریڈیٹیو کولنگ کو استعمال کیا ہے۔ دنیا کا وہ ملک جہاں ٹرینوں سمیت تمام پبلک ٹرانسپورٹ بالکل مفت ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کو کسی ایک سے دوسری جگہ جانا ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو خرچہ تو کرنا پڑتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جہاں بسوں اور ٹرام سے لے کر ٹرینوں تک ہر جگہ آپ کو سفر کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں؟ جی ہاں، واقعی یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس کے ہر شہر اور قصبے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کو مفت کیا گیا۔ یہ ہے یورپی ملک لکسمبرگ، جہاں 2020 میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی PTI عمران خان کی بہن علیمہ خان نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عدلیہ کا مذاق بنایا گیا، میں ہر کیس لڑوں گا، جب کیس لڑ رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ چین نے امریکہ کی 7 فوجی کمپنیاں بلیک لسٹ کر دیں، اثاثے منجمد۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب سنبھالنے سے قبل ہی چین نے امریکہ کی 7 فوجی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے پریس بریفنگ میں امریکی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 امریکی فوجی کمپنیوں کے چین میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ملک کے بیشتر حصوں میں شدید سردی، اسکردو میں پارہ -13 تک گر گیا۔ اسکردو میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے پارہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ خیال ہے کہ کم درجہ حرارت کی وجہ سے اسکردو اس وقت ملک کا سرد ترین علاقہ رہا۔ تمام اسمارٹ فونز کے لیے ایک ہی چارجر، یورپی یونین میں قانون کا اطلاق ہو گیا۔
اب دنیا میں ایک ہی چارجر سے تمام ڈیوائسز کو چارج کرنا ممکن ہو جائے گا۔ یورپی یونین میں قانون کا اطلاق ہو گیا۔ گزشتہ روز 28 دسمبر سے یورپی یونین کے 27 ممالک میں اس قانون کا اطلاق کر دیا گیا، جس کے تحت یورپی یونین میں تمام موبائل فونز، ٹیبلٹس اور کیمروں کے لیے ایک ہی چارجنگ پورٹ کا استعمال کرنا لازم ہو گیا ہے۔ 3 ماہ کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد میں 35% کا اضافہ۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد میں 35% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے مطابق 2024 کے تیسرے سماہی میں ملکی و غیر ملکی عمرہ زائرین کی مجموعی تعداد 62,54,751 تک پہنچ گئی ہے۔ تحریک انصاف احتجاج توہین عدالت کی درخواست 16 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاجر تنظیم کے صدر کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد 16 جنوری کو ہوگی۔ کرم کے عمائدین امن معاہدے کے مسودے پر دستخط کے لیے رضامند۔ کرم کے معاملے پر امن جرگہ آج پھر منعقد ہوگا۔ عمائدین مسودے پر دستخط کرنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں، جس کے بعد امن معاہدے میں ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان ہے۔ امن جرگے میں تنازع کے حل کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔